تو اجتہاد کا دروازہ کیا اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہے؟ جب بند کیا تو کون سی تاریخ کو بند کیا، ہم کو بتاؤ۔ اجتہاد کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے یا بند ہو گیا ہو، اب مجتہد پیدا ہوں گے نہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیوں غلط ہے؟ آپ کیوں غلط بول رہے ہیں اس کو؟ آپ کو کھلا رکھنا ہے اس کو۔ بند کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ دروازہ کھلا تھا تو بند کیسے ہوا؟ کس نے بند کیا؟ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ بند ہوا؟ اگر آپ کی وفات کے ساتھ بند ہوا تو صحابہ کے اوپر اجتہاد کرنا کیا ہو گیا؟ حرام۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو حرام۔ اگر صحابہ کے لیے کھلا ہوا تھا اور ان کے ساتھ بند ہو گیا تو تابعین کے لیے، پھر امام ابو حنیفہ کے لیے بھی جائز رہا نہیں، کسی بھی امام کے لیے جائز نہیں۔ پھر بند ہوا تو کب ہوا؟ اور سوال یہ ہے کہ اگر بند ہوا ہے تو کس نے بند کیا اور کس نے بتایا کہ دیکھو میں دیکھ کے آیا ہوں بند ہو گیا، اور کہاں ہے وہ دروازہ، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ اطمینان ہم کو ہو کہ ہاں بند ہوا ہے بھائی، اب اجتہاد نہیں کرنا ہے اپنے کو، ہے کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے۔ اجتہاد کا دروازہ بند ہونا کیا نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے؟ کیسا کہ بند ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ پھر کیسا بند ہوا بول رہے آپ؟ ہاں، امتی بن کے آئیں گے، یعنی نبی نہیں ہوں گے اس وقت میں وہ، تو نبی ہوں گے یا امتی ہوں گے؟ کیا ہے آپ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے۔ امتی ہوں گے اس کی دلیل ہے؟ وہ امتی ہوں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ ان کی حیثیت اس وقت کیا ہوگی؟ نبی کی ہوگی یا نہیں؟ وہ لوگوں کے رہبر بن کے آئیں گے یا پیچھے چلنے والے بن کے آئیں گے؟ کیا وہ تقلید نہیں کریں گے؟ ابھی 4 مسلک، تو اجتہاد کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے۔ اگر بند ہو گیا ہے تو پھر اجتہاد کا دروازہ اگر بند ہو گیا ہے تو کتنے مسلک ہیں؟ اہل حدیث کو چھوڑ دو بیچارے، کیا پریشان کر رہے ہو، کتنے ہیں؟ 4۔ ان میں سے کون سے مسلک پہ وہ ہوں گے؟ ظاہر بات ہے جب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو کیا ان کے لیے بھی بند ہو گیا ہے یا وہ نئی شریعت لے کر آئیں گے؟ نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے۔ شریعت کون سی باقی رہے گی؟ وہ فیصلہ کریں گے تو کس بنیاد پر؟ اللہ کی طرف سے ان کو جو وحی آئے گی اس وقت کے لیے، اور جو شریعت یعنی اس اسلام کی شریعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی، اسی کے مطابق وہ کیا کریں گے؟ فیصلے کریں گے۔ تو اب وہ اس وقت میں فیصلے کریں گے یا پچھلے فیصلوں کو فالو کریں گے کسی امام کے؟ اس وقت میں جو بھی ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، کیونکہ روایت میں کہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوگا یوں کرو، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یوں کرو، وہ لے کے چلے جائیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ان کو کہ اب میرے بندوں کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر، اب یاجوج ماجوج آنے والے، تو ڈائریکٹلی وہی اللہ کی طرف سے ان کو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جو بھی کرنا ہے وہ کس کی وحی؟ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے تحت کریں گے۔ کیا وہ اس شریعت کو بدلیں گے؟ معلوم ہوا کہ شریعت باقی رہے گی۔ تو اجتہاد کا دروازہ کیا بند ہوا ہے؟ کیا اجتہاد کی ضرورت باقی ہے؟ کون بولتا ہے باقی ہے؟ یعنی کیوں باقی ہے؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ، کیوں باقی ہے؟ کوئی ایک مثال دیجئے جو اماموں کے بعد مسئلے پیدا ہوئے ہوں۔ ہوائی جہاز بنانا، ہاں، ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنا، کیا اس پر کسی امام کا فتویٰ ہے؟ کسی امام کا فتویٰ ہے اس پر کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے میں کہاں رک کرنا چاہیے؟ کیا کسی امام کا فتویٰ آپ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ ہوائی جہاز تبھی تھا نہیں۔ تو یہ نیا مسئلہ ہے یا پرانا ہے؟ نیا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا پلین مغرب کی نماز، سورج ڈوب گیا، اب پلین نماز فرض ہوئی کہ نہیں مغرب کی؟
پلین اوپر گیا، دیکھا تو پھر سورج دکھائی دے رہا اس کو، تو کیا اب وہ مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ بھی سکتا ہے نہیں، بھی سب سے سیف جواب ہے نا. اس ٹائم کی پڑھ لے جب فرض ہو گئی تھی اور اب فرض نہیں ہوئی تو ابھی رکا رہے، یعنی نیچے جا کے واپس پڑھے. کیا پڑھ سکتا ہے وہ؟ نہیں پڑھے گا. وہ کیسے پڑھے گا؟ کیونکہ سورج اس کے لیے فی الوقت غروب نہیں ہوا ہے، سورج باقی ہے اس کے لیے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ رکنا پڑے گا نماز کے لیے. سورج غروب ہوگا تو وہ نماز پڑھے گا. تو اب یہ مسئلہ کیا اس زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. یہ اس دور میں پیش آیا ہے. کیا اس کے لیے اجتہاد کرنا پڑے گا یا نہیں؟ کرنا پڑے گا. دلائل میں غور کر کے اس کا جواب ہو سکتا ہے کوئی جواب یہ دے کہ دیکھو اس پر تو فرض ہو چکی تھی جب نیچے ڈوب گیا، تو اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ پڑھ لے گا. ہو سکتا ہے کوئی جواب دے. اور کوئی جواب یہ دے گا کہ دیکھو سورج ابھی سامنے ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اب تک وہ پڑھا ہے نماز نہیں. سورج ڈوبنے پہ پڑھے گا یا سورج نہیں ڈوبنے پہ پڑھے گا؟ ڈوبا پڑھے گا، خلاص. ایسا بھی جواب کوئی دے سکتا ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ اجتہاد. ایسے کئی مسائل ہیں، ایسے کئی مسائل ہیں. تو ان مسائل کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نماز جیسے مسائل میں، طہارت کے مسائل میں، اور بھی کسی طرح کئی مسائل ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی، اس کو پیشاب کی شکایت ہے، بار بار اس کے قطرے نکلتے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ اس مسئلے پر حدیث ہے؟ ہمارے علم میں نہیں ہے. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اجتہاد کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ اس زمانے میں تھا کہ نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کا کیا جواب ہے. اس تحاضہ پر اس کو اہل علم نے قیاس کیا ہے کہ ایک عورت جس کو حیض نہیں آتا ہے اور بار بار اس کا خون خارج ہوتا ہے پیشاب کی جگہ سے، تو وہ کیا کرے گی؟ یہ اس زمانے میں مسئلہ تھا، تو اس زمانے میں آپ کا فیصلہ اس سلسلے میں آپ نے دیا اور آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا اس نے کرنا ہے. تو علماء نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے پیشاب کے قطرے بار بار جس کے نکلتے ہیں، اور اسی طرح سے جس کی بار بار ہوا نکلتی ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے؟ وضو کو توڑنے والی. جیسے وہ توڑنے والی تھی، وہ غسل کو نہیں توڑتی ہے. استحاضہ غسل کو توڑتا ہے، حیض غسل کو توڑتا ہے، لیکن استحاضہ نہیں. تو اس کے لیے علماء نے جو فتویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ جواب دیا ہے.